السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ووکل ورس. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد. باب 6 پارٹ 3 آڈیو بک. اگلے روز اسے موبائل تو ہوٹل گرینڈ، وہ ہوٹل جو بیوق ادا میں اے آر پاشا کا گھر سمجھا جاتا تھا، کہ ایک ملازم نے سم سمیت لا دیا، مگر بیڈ وہ شفٹ نہ کر سکی کہ وہ کھل نہیں رہا تھا. انہوں نے یہ کام ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا. سو رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اوپر اپنے کمرے میں اکیلے ہی تھی. آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن کے پردوں پہ وہی رات، دہکتی سلاخیں اور بھڑکتا الاؤ چھانے لگا تو وہ مضطرب سی اٹھ بیٹھی. وہ رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی. اس کے مسئلے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. پہلے وہ سفید پھول اور پاشا کا تعاقب، اور اب یہ یادیں. اگر وہ اس روز اکیلی مسز عبداللہ کے گھر سے نہ نکلی ہوتی، اور اگر 5-6 ماہ قبل وہ اس چیریٹی لنچ پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں نہ گئی ہوتی تو یہ مسئلے پیش نہ آتے. اس نے بہت اضطراب سے سوچا تھا. یقیناً پاشا اسی چیریٹی لانچ پہ مدعو ہوگا. اسے اس سفید محل میں جگہ جگہ پاشا اور آنے کی تصاویر آویزہ نظر آئی تھیں، اور اب تک تو اسے عبد الرحمن پاشا کی شکل حفظ ہو چکی تھی. اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی صحیح کی. کیا اس نے اس لنچ پہ پاشا کو دیکھا تھا؟ اسے فون نمبرز یاد نہیں رہتے تھے کیونکہ وہ انہیں یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرتی تھی. ہاں، اس کے بچپن میں ہوتا تھا وہ ڈائری پہ نمبرز لکھنے اور زبانی یاد کرنے کا رواج، مگر جب سے موبائل کلچر عام ہوا تھا اس نے فون بک میں نمبرز محفوظ کر کے انہیں یاد کرنا چھوڑ دیا تھا. البتہ چہرے، مناظر، چھوٹی چھوٹی جزیات، کپڑوں کے ڈیزائن پوری تفصیل کے ساتھ اسے یاد رہا کرتے تھے، اور اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے پاشا کو لنچ پہ دیکھا ہو. وہاں بہت سے لوگ تھے، وہ یقیناً وہاں ہوگا، مگر حیا کی نگاہ ہی اس پہ نہیں پڑی ہوگی، ورنہ پاشا کی تصویر دیکھ کر اسے وہ چہرہ جانا پہچانا لگتا. اس لنچ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو معمول سے ہٹ کر ہو، سوائے اس لڑکی کے جس کی ٹرے میں 4 کپ تھے. اس نے قدرے اچنبھے سے آنکھیں کھولیں. اسے وہ لڑکی کیوں یاد آئی تھی؟ ہال میں نہیں، البتہ ہوٹل کی لابی سے ہو کر جب وہ ریسٹورنٹ سے گزر رہی تھی تب وہ اسے ملی تھی. حالانکہ حیا اسے نہیں جانتی تھی، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ اس سے یونیورسٹی میں مل چکی ہے. حیا کو ایسا کوئی واقعہ یاد نہ تھا، مگر وہ لڑکی مصر تھی کہ وہ مل چکی ہے. اس نے آنکھیں موند کر دوبارہ وہ منظر یاد کرنے کی صحیح کی. وہ زارا کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ سامنے سے ٹرے میں 4 کپ لیے وہ دراز قد لڑکی چلتی ہوئی آئی. پھر اس کے تخیل میں مخل ہونے والی آواز فون کی تھی. اس نے خوف سے آنکھیں کھولیں اور فون کو دیکھا. وہاں پاکستان کا نمبر لکھا آ رہا تھا. ابھی تو یہ نمبر اس نے کسی کو نہیں دیا تھا. پھر ہیلو، اس نے فون کال سے لگایا. حیا، میجر احمد ہیئر. وہی بھاری، خوبصورت، شائستہ آواز. اس نے گہری سانس لی. یہ لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. وہ جتنا ان کو پرے دھتکارے وہ اس کا سائے کی طرح تعاقب کرتے رہیں گے. کہیے، کس لیے فون کیا ہے آپ نے؟ اس کی آواز میں خود بخود رکھائی در آئی. یہ پوچھنا بے سود تھا کہ میجر احمد کو اس کا نمبر کیسے ملا، اور فون بند کرنا بھی بے سود تھا. وہ پھر فون کر لے گا اور کرتا ہی رہے گا. اسے کسی اور طرح سے اب اسے ڈیل کرنا ہوگا. کیا ہم کچھ دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز بوجھل تھی، تھکان سے بھری، غم سے لبریز، اداس، متفکر. حیا نے لمحے بھر کو سوچا. اس کا ذہن چند خیالات کو ترتیب دینے لگا تھا. دیکھیے میجر احمد، اس نے سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا. اگر تو آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت سے کرنا غیر مناسب ہے تو مت کیجیے، لیکن اگر آپ کوئی باہمی مفاد کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سن رہی ہوں. وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز فون میں ابھری. مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا. وہ ایک دم بالکل ساکت ہو گئی. اس کے اغوا کی خبر پھیل چکی تھی. تو کیا وہ سب راز نہیں رہا؟ ایک بوجھ سا اس کے دل پہ آن گرا تھا. فکر نہ کریں، پاکستان میں کسی کو علم نہیں ہوا. وہ اس کے لہجے پہ غور کرنے لگی. یہ کیا کوئی دھمکی تھی کہ وہ چاہے تو پاکستان میں سب کو علم ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس یقیناً اس کی ویڈیو تھی، اور پاشا کے پاس اس کی بہت سی تصاویر. بلیک میلرز. میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر زندگی میں کوئی آپ کو جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے. اس کی آواز میں دل کو چیرتا ہوا درد تھا. اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں. آپ نے میری بات نہیں مانی. مجھے اس واقعے نے جتنی تکلیف دی، شاید زندگی میں کسی اور شے نے اتنی تکلیف نہیں دی.
میں اغوا ہوئی، ظلم میرے ساتھ ہوا، تو آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ ہر کسی کو اغوا نہیں کرتے، خوبصورت لڑکیوں کو کرتے ہیں۔ میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ حیران نہیں ہو رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی۔ انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ خوبصورت ہیں، اس میں آپ کا قصور ہے۔ وہ بھی طنز نہیں کر رہا تھا، بس مغموم انداز میں کہہ رہا تھا۔ تو اب میں کیا کروں؟ اب ان سارے مسائل سے کیسے جان چھڑاؤں؟ کون سا مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیں، آپ مجھے ہمیشہ اپنا خیر خواہ چاہیں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر کہنے لگی، اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلیک میلر ایک بے نتھے بیل کی طرح ہوتا ہے حیا۔ اس سے بھاگیں گی تو وہ آپ کا تعاقب کرے گا اور تھکا تھکا کر مار دے گا۔ سو اس سے کمر کر کے بھاگنے کی جگہ اس کا سامنا کریں اور آگے بڑھ کر اس کو سینگوں سے پکڑ لیں۔ دنیا کا کوئی ایسا بلیک میلر نہیں ہے جس کی اپنی کوئی ایسی کمزوری نہ ہو جس پہ سے بلیک میل نہ کیا جا سکے۔ آپ کی کمزوری کیا ہے؟ بہت سی ہیں، کمزوریاں پوچھی نہیں تلاشی جاتی ہیں، لیکن میں بلیک میلر نہیں ہوں۔ اگر مجھے آپ کی کمزوری تلاشنی ہوتی تو پوچھتی نہیں، اس نے ذرا محظوظ انداز میں جتایا۔ ویسے وہ پزل باکس مجھے کس نے بھیجا تھا؟ وہ جواباً خاموش رہا۔ میجر احمد، میرا خیال ہے اب ہم یہ ڈمب گیم بند کر دیں اور یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ مجھ سے ایک خواجہ سرا بن کر ملتے رہے ہیں۔ اس نے پنکی کے بجائے خواجہ سرا کہنا مناسب سمجھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں۔ آپ پنکی تھے، مگر ڈالی کون تھا؟ ارے ARP کی ماں نے بتایا تو تھا آپ کو۔ کیا میں نے کبھی ڈالی کا اصلی چہرہ دیکھا ہے؟ نہیں، آپ اسے نہیں جانتی۔ وہ باکس مجھے ڈالی نے بھیجا ہے، مگر اس کی پہیلی وہ کس نے لکھی تھی؟ کون لکھتا ہے یہ پہیلیاں؟ کیا آپ لکھتے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ میجر صاحب، مجھے سچ سچ بتا دیں، ویسے میں جانتی ہوں کہ وہ آپ ہی لکھتے ہیں، آپ جیسے لوگ منظر عام پر آنے کے بجائے پس منظر میں بیٹھ کر عقل کی ڈورے ہلاتے رہتے ہیں۔ جی، وہ میں ہی لکھتا ہوں۔ وہ کریمی آئے والی پہیلی بھی آپ نے لکھی تھی؟ بلکہ آپ سے لکھوائی گئی تھی۔ جی، وہ میں نے ہی لکھی تھی۔ ویسے پزل باکس کھول لیا آپ نے؟ اس نے پہلی دفعہ میجر احمد کی آواز میں سرسری سا تجسس محسوس کیا۔ کیا اس کی کمزوری اس کے ہاتھ میں آنے لگی تھی؟ جی، کھول لیا، اور مجھے وہ مل گیا جو ڈالی مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ بالوں کی لٹ انگلی پہ لپیٹتی بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پہ اس نے واضح طور پہ کرسی کے پہیوں کی آواز سنی، جیسے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر بیٹھا میجر احمد کرنٹ کھا کر آگے کو ہوا تھا۔ واقعی؟ اس کی آواز میں محتاط سی حیرت تھی۔ جی، پہیلی آسان تھی، میں نے بوجھ لی۔ ویسے جو اس میں تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور اس نے مجھ پر ایک بہت حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ جو باکس میں تھا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے آپ پر ایک انکشاف کیا ہے؟ وہ رک رک کر اس کے الفاظ دہرا کر جسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ جی بالکل۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نہیں، آپ سے ابھی تک وہ باکس نہیں کھلا، لیکن مجھے آپ کا یوں ذہن استعمال کر کے مجھے گھیر کر کچھ اگلوانے کی کوشش اچھی لگی۔ حیا نے تلملا کر موبائل کو دیکھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اچھا، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ذرا بیزاری سے بولی۔ آپ بے شک سو جائیں، مگر پلیز فون بند مت کیجیے گا۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ جب میں کچھ بولوں گی ہی نہیں تو آپ کیا سنیں گے؟ میں آپ کی خاموشی سنوں گا۔ میں سو رہی ہوں، بائے۔ اس نے تکیے پہ سر رکھتے ہوئے جان چھوڑو والے انداز میں کہا، مگر پھر اس نے واقعی موبائل بند نہیں کیا۔ ایک ہاتھ سے فون کان پہ سے لگائے، دوسرا بازو آنکھوں پہ رکھے وہ کب سو گئی سے علم نہیں ہوا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے موبائل چیک کیا تو میجر احمد کی کال کا دورانیہ 3 گھنٹے اور 20 منٹ لکھا آ رہا تھا۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے تو بمشکل 10 منٹ میجر احمد سے بات کی تھی، تو کیا 3 گھنٹے وہ اس کی خاموشی سنتا رہا تھا؟ عجیب آدمی تھا یہ بھی۔ پھر جس روز اس نے عائشہ کے ساتھ ان دونوں بہنوں کے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا، اس صبح اس نے جہان کو اپنا نمبر میسج کر دیا بغیر کسی بات کے۔ جب وہ عائشہ کے ہمراہ بڑا بیڈ اندر رکھ کر اور چھوٹا بیڈ باہر نکال کر شاور لینے کے بعد تولیے سے بال تھپتھپا کر سکھاتی باہر آئی تو بیڈ پہ رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ جہان کالنگ۔ اماں سے جب اس نے جہان کا نمبر لیا تھا تو صرف موبائل میں محفوظ ہی نہیں کیا بلکہ زبانی یاد بھی کر لیا۔ اگر کبھی دوبارہ۔ السلام علیکم۔
اس نے ایک دل نشیں مسکراہٹ کے ساتھ فون کان سے لگایا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ تولیہ نرمی سے گیلے بالوں میں رگڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ بھی دوسری طرف جیسے بہت اچھے موڈ میں تھا۔ بہت اچھی، اور تم؟ جیسے پہلے تھا۔ اور تم نے فون ٹھیک کرا لیا؟ ممی کہہ رہی تھی تمہارا فون خراب ہو گیا تھا۔ ہاں، بہت کچھ خراب ہو گیا تھا، ویسے ابھی 1-2 روز پہلے نیا فون لیا ہے۔ وہ تولیہ کرسی کی پشت پہ ڈالتے ہوئے بولی۔ پھر تو بہت جلدی نمبر دے دیا تم نے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ کسی کو مجھ سے بات کرنے کی جلدی ہوگی، اسی لیے۔ اچھا، اپنا یہ طنز چھوڑو، مجھے بتاؤ تم ڈوم میں ہو؟ میں ذرا مضافات میں آیا ہوا تھا، تمہاری کیمپس سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہوں۔ چلو پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ اسی پل عائشہ کچھ لینے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رک گئی۔ وہ متذب سی فون پہ کہہ رہی تھی، نہیں میں ابھی کیمپس تو۔ عائشہ نے لمحے بھر کو غور سے اسے دیکھا، پھر جیسے سمجھ کر سر ہلاتی آگے آئی اور رائٹنگ ٹیبل پر رکھے مگ سے پین نکالا۔ نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پہ کچھ لکھ کر اس نے پیڈ اسے تھمایا، پھر خود باہر چلی گئی۔ حیا نے رک کر صفحے پہ لکھے الفاظ پڑھے، سچ سے بہتر جواب کوئی نہیں ہوتا۔ حیا؟ دوسری جانب وہ پوچھ رہا تھا۔ جہان، میں بیوک ادا میں ہوں۔ وہ پیڈ پکڑے اس پہ لکھی تحریر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اوہ، فرینڈس ٹرپ تھا کوئی؟ مجھے پہلے بتا دیتی تو۔ میں ادھر کچھ دن سے رہ رہی ہوں، میری فرینڈ کا گھر ہے ادھر۔ اور پھر تمہیں کیا بتاتی، تم تو ہمیشہ مصروف ہوتے ہو۔ اس نے حملے کا رخ بدلا تو وہ دفاعی پوزیشن میں آ گیا۔ اتنا مصروف کہاں ہوتا ہوں؟ پھر کل ملتے ہیں۔ تم کل بیوک ادا آ جاؤ، کیونکہ میں تو چند دن اپنی فرینڈس کے ساتھ ادھر ہی رہوں گی۔ کل میں مصروف ہوں۔ اچھا پرسوں؟ میں اگلا سارا ہفتہ مصروف ہوں۔ تم اپنی فرینڈس کے ساتھ انجوائے کرو، میں کام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اس نے ٹھک سے فون رکھ دیا تھا۔ جہان؟ اس نے جھنجھلا کر موبائل کان سے ہٹایا۔ اس شخص کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کب کیا برا لگ جائے۔ باہر سے بہاریں پھر سے آوازیں دینے لگی تھی۔ حیا، یہ کریمی آئی کیا ہے؟ کوئی ہنٹ دے دو۔ جو بوجھے گا گفٹ اسی کا ہوگا، اس نے جواباً زور سے آواز دی۔ بہاریں فوراً خاموش ہو گئی۔ عبد الرحمن کا تحفہ کسی دوسرے سے شیئر کرنے کا تصور بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اس صبح وہ ابھی گہری نیند میں تھی جب موبائل اچانک بجنے لگا۔ چمکتی اسکرین پہ جہان کا نام جل بجھ رہا تھا۔ اس نے خمار آلود سا ہیلو کہتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ میں فیری سے بیوک ادا آ رہا ہوں، تم پورٹ پہ پہنچ جاؤ۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم آ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں سارے زمانے کی خوشی در آئی تھی۔ ہاں، میں نے سوچا بندے کو اتنا مصروف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہنس کر بولا۔ وہ لحاف پھینک کر باہر کو بھاگی۔ عائشہ کچن میں کام کرتی نظر آ رہی تھی۔ بہاریں کرسی پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ آج تم جنگل نہیں جاؤ گی؟ بس میں نے کہہ دیا۔ حلیمہ آنٹی نے کہا ہے کہ تمہیں پورا سبق دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر عائشہ، بہاریں نے منہ بسور کر پلیٹ پرے ہٹائی۔ عائشہ، مجھے پورٹ جانا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی چوکھٹ میں آن رکی۔ میرا کزن آ رہا ہے استنبول سے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم پہلے پورٹ چلے جائیں گے۔ ٹھیک۔ وہ اپنی خوشی چھپاتی تیار ہونے واپس بھاگ گئی۔ 2 روز قبل حلیمہ آنٹی نے عائشہ کے ہاتھ اس کے لیے ایک میرون رنگ کا شیشوں کے کام والا کرتا بھیجا تھا۔ اس نے نیلی جینس پہ وہی گھٹنوں تک آتا کرتا پہن لیا اور گیلے بال کھلے چھوڑ دیے۔ کندھوں پہ اس نے عائشہ کا میرون پونچو پہن لیا تھا۔ بہاریں کو حلیمہ آنٹی کے پاس چھوڑ کر وہ دونوں فیری پورٹ پر آ گئیں۔ فیری ابھی 5 منٹ قبل پہنچا تھا۔ ٹورسٹ کا ایک بہر بیکرا سے اتر رہا تھا۔ وہ آنکھیں پہ ہاتھ کا سایہ کیے فیری سے اترتے لوگوں کو متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تبھی اسے جہان نظر آ گیا۔ وہ نیلی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے بھی اوپر میرون سویٹر پہن رکھا تھا۔ جہان کو اپنے قریب دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ جہان، اوور ہیئر۔ اس نے ہاتھ اونچا کر کے ہلایا۔ جہان نے دیکھ لیا تھا، تبھی دھیما سا مسکراتا ان کی طرف آ گیا۔ واو، تم تو ٹائم پہ پہنچ گئی۔ تھینکس، یہ میری فرینڈ ہے عائشہ گل۔ میں اسی کے ساتھ رہ رہی ہوں، اور عائشہ، یہ میرا کزن ہے جہان سکندر۔ السلام علیکم۔ عائشہ نے اپنے نرم ازلی خوش اخلاق انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ تو تم ان کی بن بلائی مہمان بنی ہوئی ہو؟ ارے نہیں، بن بلائی کیوں؟ ہم نے تو خود حیا کو بسط اصرار چند دن ادھر رکنے کا کہا تھا۔
عائشہ ذرا جھیپ گئی۔ پھر تھوڑی دیر ہی وہ رک پائی کہ اسے جنگل جانا تھا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں بندگاہ سے ہٹ کر سڑک کی طرف آ گئے۔ میرون اور نیلے رنگ میں ملبوس وہ سڑک کے کنارے چلتے بالکل ایک سے لگ رہے تھے۔ تمہارا فون اتنی افراتفری میں آیا کہ میں ناشتہ بھی نہیں کر سکی۔ مین بازار میں ریسٹورنٹس کے کھلے فرنٹ سے اشتہا انگیز سی خوشبو باہر آ رہی تھی۔ پھر جاؤ اور میرے لیے بھی ناشتہ لے آؤ، مگر پے میں کروں گا۔ اس نے والیٹ نکال کر چند نوٹ نکالے۔ ترک رسم و رواج کے مطابق ادائیگی ہمیشہ میزبان کرتا ہے، اور ادھر میزبان میں ہوں جہان۔ چھوڑو ترک رسموں کو، ہم پاکستانی ہیں۔ شکر تمہیں یاد تو رہا۔ اس نے نوٹ پکڑے اور ریسٹورنٹس کی قطار کی سمت چلی گئی۔ وہاں سڑک کے ایک طرف ریسٹورنٹس تھے تو دوسری طرف قطار میں بینچ اور میزیں ایسے لگی تھی جیسے کسی چرچ میں لگی ہوتی ہیں۔ درمیان میں کھلی سرمئی سڑک تھی جو گزشتہ رات کی بارش سے ابھی تک نم تھی۔ جہان ایک بینچ پہ بیٹھ گیا اور کہنیاں میز پہ رکھ کر دونوں مٹھیاں باہم ملا کر فوٹو پہ رکھے سے دیکھنے لگا جو سڑک کے پار ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ چند ثانیے کے بعد وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کے کپ اور سینڈوچز رکھے تھے۔ اس نے رک کر یاد کیا اور ٹرے میز پہ جہان کے سامنے رکھ دی۔ شکریہ، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے ایک کپ اٹھا لیا۔ اور اب تم واپس استنبول آ جاؤ، بہت رہ لیا ادھر۔ کیوں؟ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے وہ ساختہ رکی تھی۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ صرف ممی؟ اس نے آزردگی سے سوچا، پھر سر جھٹک کر پھیکا سا مسکرائی۔ تو پھر جہان سکندر 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے مجھ سے ملنے آنے کا احسان کتنے تک جتائیں گے؟ قریباً۔ جہان مسکرا کر کچھ کہتے کہتے رکا، اس کی آنکھوں میں الجھن بھری۔ تمہاری آنکھ پہ کیا ہوا ہے؟ اس کی نگاہیں حیا کے چہرے پر سے پھسلتی گردن پہ جا ٹکی، اور ہونٹ اور گردن پہ۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ہاں، بہت گہری چوٹ لگ گئی تھی۔ کیسے؟ وہ ذرا تفکر سے کہتا آگے کو ہوا اور کپ میز پہ رکھا۔ میں گر گئی تھی، بہت بری طرح سے گر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی کہیں دور چلی گئی تھی۔ اوہ، اب ٹھیک ہو؟ حیا نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ تم نے اپنی عمر سے اتنی چھوٹی لڑکی سے دوستی کرنا کب سے شروع کر دی؟ جب سے اپنی عمر والی ساتھ چھوڑ گئی۔ ایک بوجھل سی خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ ایک نہ ختم ہونے والے کرب نے سڑک کنارے لگے بینچز کی قطار کو گھیرے میں لے لیا۔ قریب میں ایک بچہ 3 گیندیں جو موٹے موٹے زرد لیموں سے مشابہ تھیں یوں اچھالتے ہوئے چلا آ رہا تھا کہ کوئی گیند کرنے پہ گیند گرنے نہ پاتی۔ خیر، یہ 2 بہنیں عمر میں اتنی چھوٹی نہیں ہیں، بس چہرے سے لگتی ہیں۔ عائشہ 20 سال کی ہے اور چھوٹی بہاریں 9 سال کی۔ انہوں نے میری مدد کی تھی، یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ کیسی مدد؟ میرے بالوں پہ کچھ گر گیا تھا حادثاتی طور پر، وہ عائشہ نے اتار دیا۔ مگر تم فکر نہ کرو، وہ اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ مگر کچھ تو بدلا ہے حیا۔ وہ کافی کے گھونٹ لیتا ذرا الجھن سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کچھ تو بدلا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر گیندوں کا کرتب دکھاتے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ ایک ڈولی تھا جو کسی نگران فرشتے کی طرح اس کا پہرا دیا کرتا تھا۔ ایک میجر احمد تھا جو اس کی خاموشی سننے کے لیے 3 گھنٹے تک فون کان سے لگائے رکھتا تھا۔ ایک عبدالرحمن تھا جو دوسرے ملک میں ہونے کے باوجود اس کی مدد کے لیے آتا تھا، اور ایک جہان سکندر تھا جو اس کی ایک وضاحت پہ مطمئن ہو جاتا تھا، جو اس کے چہرے کے زخم تو دیکھ سکتا تھا مگر ان کے پیچھے اس کی جلی ہوئی روح سے نظر نہیں آتی تھی۔ جو نظر آتا ہے وہ تو سب دیکھ لیتے ہیں، جو نہیں نظر آتا وہ کوئی ہی دیکھ سکتا ہے، اور جہان ایسے لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ دفتر میسج ٹون بجی تو جہان نے موبائل جیب سے نکالا اور دیکھا۔ ممی کو بتا کر نہیں آیا تھا، اب ان کی تفتیش شروع ہو گئی ہے۔ وہ پیغام کا جواب ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، تم جتنی ان کی مانتے ہو میں جانتی ہوں، وہ مجھ سے کچھ منواتی نہیں ہیں، ورنہ شاید میں ان کی واقعی مانتا۔ اس نے پیغام بھیج کر سیل فون وہیں میز پر ڈال دیا۔ حیا نے ایک نظر اس کے فون کو دیکھا۔ تو وہ سمون اسپیشل کون تھا جس نے تمہیں یہ فون گفٹ کیا تھا؟ جہان نے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تم رکھ لو، میں اور لے لوں گا۔ اتنے سوال پوچھتی ہو نا تم میرے فون کے بارے میں۔ حیا نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پہ رکھا۔ بات کو مت ٹالو، میرے سوال کا جواب دو۔ نہیں، تم فکر نہ کرو، کسی لڑکی نے نہیں دیا تھا، یہ میرا آفیشیل فون تھا، میری جاب کا فون، میرے باس نے دیا تھا۔ تمہارا باس؟
اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ مگر تم تو اپنا کام کرتے ہو نا؟ ہمیشہ سے تو اپنا نہیں کرتا تھا۔ یہ ریسٹورینٹ تو 1.5-2 سال پہلے کھولا تھا، اس سے پہلے تو بہت سی جابس کی ہیں۔ وہ زرد گیندے اچھالتے بچے کو دیکھ کر دھیما سا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا نرم سا تاثر تھا جو حیا نے صرف ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا، جیسے وہ کچھ یاد کر رہا تھا، کوئی گم شدہ قصہ۔ ایک بات کہوں جہان، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جاب اور اپنا باس بہت پسند تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولی تو جہان نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ ابھی اپنے باس اور جاب کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جو چمک اور محبت در آئی ہے نا، یہ میں نے پہلی تب دیکھی تھی جب تم ہمارے کچن میں مجھے اس اسپیشل گفٹ کے بارے میں بتا رہے تھے، اور ابھی یہ سب کہتے ہوئے تمہارا چہرہ بھی ایک دم سے اتنا گلو کرنے لگ گیا کہ مجھے لگا اس ذکر سے وابستہ کوئی خاص یاد تمہارے ذہن میں چل رہی ہے۔ تم تو چہرے پڑھنے لگ گئی ہو۔ وہ جیسے سنبھل کر مسکرایا۔ بتاؤ نا، تمہیں اپنی پچھلی جاب بہت پسند تھی؟ ہاں، بہت زیادہ۔ بڑے عیش تھے تب۔ اپنی راجدھانی، اپنی جگہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ہموار رکھے دوبارہ کہیں پیچھے نہ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہ جاب کیوں چھوڑ دی؟ بعض دفعہ انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی سلطنت سے خود کو جلا وطن کرنا پڑتا ہے۔ ان شہزادوں کے جزیروں کو ترک میں ادالار کہتے ہیں، کیونکہ یہاں ان شہزادوں کو جلا وطن کر کے بھیجا جاتا تھا جو سلاطین کو اپنے تخت کے لیے خطرہ لگتے تھے۔ وہ بات کو کہیں اور لے گیا۔ ہاں، اور میں سوچتی ہوں جہان، وہ جلا وطن شہزادے اپنے پرانے شاہانہ دور کو کتنا یاد کرتے ہوں گے، اور جو خود کو خود ہی جلا وطن کرتے ہیں، ان کی یاد میں تکلیف بھی در آتی ہوگی۔ پھر اس نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ آؤ سمندر پہ چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ساحل سمندر پہ پتھروں کی قطار پر چل رہے تھے۔ ہوا سے حیا کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھے سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ انہیں نہیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا۔ تمہارا ریسٹورینٹ کیسا جا رہا ہے؟ رینوویشن کروا رہا ہوں، اور میری لینڈ لیڈی بھی کوئی لائر کر رہی ہے میرے خلاف۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پاس ایک دم سے خود کا اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اتنا مہنگا لائر کر سکے۔ حیا کا دل آزردگی کے سمندر میں ڈوب کر ابھرا۔ وہ جانتی تھی کہ اچانک سے اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا۔ وہ سب اس کی غلطی تھی۔ تو تم اب کیا کرو گے؟ آج کل بس چھپا ہوا ہوں، اسی لیے ریسٹورینٹ سے بھاگ کر ادھر آ گیا ہوں۔ ذرا لو پروفائل رکھی ہوئی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا۔ تم اس سے اتنا ڈرتے ہو؟ ڈرتا تو میں فرقان ماموں اور سائمہ مامی کے سوا کسی سے نہیں ہوں۔ سمندر کی ایک تیز لہر آئی اور ان کے قدموں کو بھگو کر واپس پلٹ گئی۔ اوہ، فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے۔ اسے اچانک یاد آیا۔ حیا حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم کی؟ کب؟ کس سے؟ کل رات مامی کا فون آیا تھا ممی کو، انہوں نے ہی بتایا تھا۔ فنکشن تو معلوم نہیں کب ہے، البتہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ مگر کس سے؟ فرقان ماموں کے کسی دوست کی فیملی ہے، زیادہ تفصیل مجھے نہیں معلوم۔ وہ شانے اچکا کر بولا۔ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے تھے۔ ارم نہیں مانی ہوگی، تایا نے زبردستی کی ہوگی، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جہان، اماں، ابا اور تائی کی بڑی خواہش تھی کہ ارم کا رشتہ روہیل سے ہو۔ اب پتہ نہیں تایا تائی نے کہیں اور کیوں رشتہ کر دیا۔ مگر روہیل تو… وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم رکا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے لگا کہ جہان کے لبوں سے کوئی بات غیر ارادی طور پر پھسلی تھی۔ مگر روہیل کیا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ روہیل کی تو ابھی کافی اسٹڈیز رہتی ہیں۔ وہ بات بدل گیا تھا، وہ شرطیہ کہہ سکتی تھی۔ روہیل کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے، جب میں پاکستان واپس جاؤں گی وہ تب آنے والا ہی ہوگا۔ جواباً جہان نے ایک گہری پرکھتی نظر اس پر ڈالی۔ تمہارا روہیل سے رابطہ ہے جہان؟ پھپھو نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تم لوگ ان ٹچ ہو۔ اس نے اپنی پرانی الجھن کو الفاظ پہنا دیے۔ ہاں، کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، میں اس سے ملا تھا امریکہ میں۔ اچھا، کب؟ اس نے تو نہیں بتایا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پرانی بات ہے، 3 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ وہ شانے اچکا کر بولا۔ اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں اس کے گھر والوں کو ہر بات اپنے تک محدود رکھنے کا شوق کیوں تھا۔
ابھی پاکستان میں اس نے اماں سے سکندر انکل کے کیس کا پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ اماں ابا کو سب پتہ تھا اور اب روہیل جہان سے مل بھی چکا تھا، مگر اس نے کبھی نہیں بتایا۔ آج تو وہ روہیل سے ضرور پوچھے گی، اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ لہریں اسی طرح امٹ کر ان کے پیر چھو رہی تھیں۔ جہان، تم نے کبھی سیب چنے ہیں؟ یہاں سیب ہوتے ہیں؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ ہاں، تمہیں نہیں پتہ؟ آؤ سیب چنتے ہیں، ان سے موتی نکلیں گے۔ واقعی؟ اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا موتی نکلتا ہے یا نہیں۔ وہ چیلنجنگ انداز میں مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ ان دونوں کو ایک ایک سیب ہی ملی۔ حیا نے دور بیٹھے ٹورسٹ کی ایک ٹولی سے ایک بڑا چھرا لیا جو وہ فروٹ کاٹنے کے لیے لائے تھے اور جہان کے پاس واپس پتھروں پہ آ بیٹھی۔ پہلے اس نے اپنی سیب کھولی، وہ خالی تھی۔ مولس پہ خون کے قطرے لگے تھے۔ اس نے مایوسی سے چھرا جہان کی طرف بڑھا دیا۔ جہان نے بلیڈ سیب کے کھول کے درز میں رکھ کر احتیاط سے اسے کاٹا اور کتاب کی مانند اسے کھول لیا۔ حیا نے گردن آگے کر کے دیکھا۔ مولس کے خون آلود لوتھڑے کے عین اوپر قطار میں مٹر کے دانوں جتنے 3 سفید موتی جگمگا رہے تھے۔ وہ متحیر سی ان چمکتے موتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہان نے چھری کی نوک سے موتی اکھاڑے، ان کو پانی سے دھویا اور جیب سے ایک ٹشو نکال کر ان میں لپیٹا۔ یہ تمہارے ہوئے۔ اس نے ٹشو حیا کی طرف بڑھایا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنے قیمتی موتی کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو؟ وہ ابھی تک اس لمحے کے زیر اثر تھی۔ یہ لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں، میں ان کا کیا کروں گا؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر یہ بہارے گھل کے نکلتے تو اس کے لیے کتنے قیمتی ہوتے؟ اس کی زندگی کا واحد مسئلہ موتی ہیں، جس کی سیب سے کبھی نہیں نکلتے۔ اس نے بے دلی سے ٹشو تھام لیا۔ اسے اپنے نکلے موتیوں سے زیادہ خوشی کوئی شے نہیں دے سکتی تھی۔ شام میں وہ عائشہ کے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی روہیل سے اسکائپ پہ بات کر رہی تھی۔ جہان دوپہر میں ہی واپس چلا گیا تھا اور اس کے بعد سیدھی گھر آئی تھی۔ جب تک روہیل آن لائن نہیں ہوا وہ سوچتی رہی تھی کہ 3 سال پرانی بات روہیل نے کبھی کیوں نہیں بتائی۔ 3 سال پہلے کیا کبھی اس نے اشاروں کنایوں میں بھی بتایا کہ اسے سبین پھپھو کا بیٹا ملا تھا؟ اس کی ہر سوچ کا جواب نفی میں تھا۔ 3 سال پہلے ان کی زندگیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ شرعیہ لاء کے دوسرے سال میں تھی۔ ان کے ایک دور کے چچا کی شادی ہوئی تھی اور روہیل نے ایک دن بہت ہنگامی انداز میں کال کر کے ابا سے پیسے مانگے تھے۔ وہ ایک دم سے چونکی۔ 3 سال قبل ایک دن روہیل کا اچانک ہی فون آیا تھا۔ اس نے ابا سے 2 یا 3 لاکھ روپے منگوائے تھے۔ ابا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے واقعی ضرورت ہے۔ اور ہر کیوں کے جواب میں وہ یہی کہتا کہ پاکستان آ کر بتاؤں گا۔ حیا کو اس کی پریشانی دیکھ کر پکا یقین تھا کہ اس نے کسی دوست کی کوئی قیمتی شے گم کر دی ہے اور اسی کی قیمت بھرنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ پھر پتہ نہیں روہیل نے ابا کی وجہ بتائی یا نہیں، مگر اب سارے معاملے کو دوبارہ یاد کرتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ کیا ان 2 واقعات کا کوئی باہمی تعلق تھا۔ سیدھا سیدھا پوچھا تو روہیل شاید چھپا جائے، سو اسے اندھیرے میں نشانہ باندھنا پڑے گا۔ روہیل آن لائن آ گیا تھا اور اب اس کا چہرہ اسکرین پہ نظر آ رہا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، تم نے جہان کا کون سا نقصان بھرنے کے لیے ابا سے پیسے منگوائے تھے؟ لمحے بھر کو تو روہیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر وہ ذرا حیرت سے بولا، یہ تم سے کس نے کہا؟ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ تم سے جہان کا کوئی نقصان ہوا تھا؟ جب وہ تمہارے پاس امریکہ آیا ہوا تھا تو تم نے ابا سے پیسے منگوائے تھے؟ اندر ہی اندر وہ خود بھی گڑبڑا رہی تھی۔ کیا پتہ ایسی کوئی بات ہی نہ ہو۔ تم سے یہ جہان نے کہا ہے؟ وہ چمبے سے پوچھ رہا تھا۔ جس نے بھی کہا ہو، تم میرے سوال کا جواب دو روہیل۔ وہ چند لمحے خاموش رہا جیسے شش و پنج میں ہو۔ تم جہان سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ وہ سب کچھ بتا چکا ہے، مگر تم سے اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ میرا بھائی مجھ سے کتنا جھوٹ بول سکتا ہے۔ تلخ لہجے میں کہہ کر اس نے روہیل کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں واضح تلملاہٹ در آئی تھی۔ جذباتی بلیک میلنگ کام کر گئی تھی۔ بات جھوٹ بولنے کی نہیں ہے اور مجھے پتہ ہے اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، وہ بتائے گا بھی نہیں کیونکہ اس نے مجھے بھی منع کر رکھا تھا۔ پھر بھی میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولا، وہ ایک رات کے لیے بہت اچانک میرے پاس آیا تھا۔ اس کے بائیں کندھے پہ گولی لگی تھی اور اسے بروقت طبی امداد چاہیے تھی، مگر وہ اسپتال نہیں جانا چاہتا تھا۔ سو اس کے کہنے پہ میں نے اپنی ایک ڈاکٹر فرینڈ کو بلایا جو تب اپنی ریزیڈنسی کر رہی تھی۔ اس نے میرے اپارٹمنٹ پہ جہان کو ٹریٹ کیا اور بینڈیج وغیرہ کیا۔ پھر جہان نے مجھے بس اتنا بتایا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور وہ کسی سے بھاگتا پھر رہا ہے۔ اس کے پاس ترکی کے ٹکٹ کے لیے پیسے بھی نہیں تھے،
سو اس کے پیسے مانگنے پہ میں نے ابا سے کہہ کر راتوں رات پیسے ارینج کیے تھے۔ وہ صبح ہوتے ہی واپس ترکی چلا گیا، پھر ہفتے بعد ہی اس نے پیسے واپس بھجوا دیے۔ بس یہی بات تھی۔ وہ حق تک سنے جا رہی تھی۔ ابا کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں، اور تم مت بتانا، وہ پہلے ہی جہان سے متنفر رہتے ہیں۔ یہ بات بتائی تو وہ تو بس جہان کی لاپرواہی کی وجہ سے اس سے کھچے سے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ نہیں، وہ کسی اور بات پہ اس سے برگشتہ تھے۔ اب مت پوچھنا کہ وہ کیا بات تھی، میں ابھی جلدی میں ہوں، بعد میں بتا دوں گا، مگر اتنا یقین رکھو کہ وہ جس زخمی حالت میں میرے پاس آیا تھا، مجھے وہ اسی دن سے اچھا لگنے لگا تھا، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچ بول رہا تھا جب اس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ روہیل، آئی ایم ناٹ دی بیڈ گائے، بلکہ جو میرے پیچھے ہیں وہ برے ہیں۔ اور وہ دوسری بات، اس نے اصرار کرنا چاہا مگر روہیل اسے کوئی موقع دیے بغیر میز سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اسے باہر جانا تھا اور وہ جلدی میں تھا۔ حیا نے بے دلی سے لاگ آؤٹ کیا۔ اس کا دل ایک دم بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والے اس کو چھوٹا سمجھ کر اس سے اتنی باتیں چھپاتے کیوں تھے آخر؟ سبسکرائب فار نیکسٹ پارٹ آف جنت کے پتے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔